والسلام تک۔ دو سبب ہوگی، تیسرا سبب یہ ان جزیات پہ بات ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی پرورش، ملک شام کا پہلا سفر اور دوسرا سفر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، آپ علیہ السلام کی اولاد مبارک اور کعبۃ اللہ کی تعمیر، یہ 5 جزیات پہ بات ہے۔ دیکھو یہ تقریر اور بیان نہیں ہے، یہ کورس ہے، یہ سبق ہے، اس کو ذہن میں رکھو اور پھر اس کو یاد رکھو اور حضور علیہ السلام کی زندگی کو سیکھو، اللہ کے محبوب کی زندگی کو سیکھو کہ ہمارے آقا مبارک کیسے تھے، آپ کی اولاد کتنی ہے، ازواج کتنی ہے، یہ سارا سیکھیں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کی پرورش چند دن آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی سگی والدہ آمنہ علیہ السلام کے یہاں ہوئی، لیکن وہ ولادت کے بعد چند دن تھے۔ اس کے بعد عرب کے اندر ایک دستور تھا، وہ اپنے بچوں کو دیہات بھیج دیتے اور وہاں کی مستورات ان بچوں کو پالتی، دودھ پلاتی، پھر ان کو تنخواہیں دیتے، اجرت۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تاکہ وہاں صاف ستھرا ماحول میں بچہ بڑا ہو جائے اور زبان بھی فصیح اور بلیغ ہو اور شہر کی آلودگی سے بھی بچہ بچ جائے۔ اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے۔ تو اسی طرح قبیلہ بنو سعد کی بہت ساری مستورات مکہ مکرمہ آئی تاکہ کوئی بچہ ملے، ہم اس کو پالیں اور پھر اس کا عوض ہمیں ملے۔ تو یاد رکھو توجہ کے ساتھ، جو عورت آتی تھی آمنہ علیہ السلام کے مبارک دروازے پر اور پوچھتی بچہ ہے، آمنہ علیہ السلام فرماتی تھی ہاں بچہ تو ہے پر یتیم ہے۔ وہ جن مستورات کا نصیب نہیں تھا وہ کہتی پھر ہمیں اجرت کون دے گا، وہ چھوڑ کے چلی جاتی۔ اللہ پاک نے دایا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نصیب اونچا کیا تھا اور ہے اور رہے گا۔ دایا حلیمہ کی اونٹنی اور سواری انتہائی لاغر کمزور، قبیلہ بنو سعد سے چلی، سب سے آخر میں مکہ پہنچ، سارے بچے سرداروں کے، رئیسوں کے، مالداروں کے لوگ لے کے چلے گئے۔ دایا حلیمہ سیدہ آمنہ علیہ السلام کے دروازے پہ تشریف لائی، پوچھا کوئی بچہ ہے؟ کہا ہے مگر یتیم ہے۔ تو دایا حلیمہ کا شوہر ان کے ساتھ تھا، شوہر سے مشورہ کیا کرے، بچہ تو ہے پر یتیم ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، فرمایا حلیمہ لے لو، اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے۔ اور برکت کیا؟ جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا اللہ نے وہ ان کو عطا کیا۔ اب مختصر کرتا ہوں، دایا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے کہا بچہ دکھاؤ، تھوڑی توجہ مجھے درکار ہے آپ کی۔ اور جو مستورات آئی ہیں ان سے بھی درخواست ہے۔ دایا حلیمہ کا بیان ہے ہمارے نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت زیادہ، نبوت کے بعد نہیں، یہ تو بس جب سے اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا تھا تب سے حضور کی شان اعلیٰ ہے اور رہے۔ دایا حلیمہ فرماتی ہے جب میں اندر چلی تو ریشم کا سفید کپڑا تھا، اور جب اس کپڑے کو ہٹایا تو دایا حلیمہ فرماتی ہے خدا کی قسم نیچے جو چہرہ تھا مجھے یوں لگا کہ بادل کی کالی گھاٹیوں سے 14ویں رات کا چاند نمودار ہو۔ میلاد بناؤ، میلاد بناؤ، میلاد بنانا چاہیے، لیکن طریقہ پہلے سیکھو کہ وہ طریقہ کیا ہے میلاد۔ دایا حلیمہ فرماتی ہے میرے کو اتنا اچھا لگے
مجھے اتنا پیار آیا، میں نے کہا آمنہ بہن علیہ السلام، دایا حلیمہ فرماتی یہ بچہ ہے کہ چاند کا ٹکڑا ہے؟ میں کہتا ہوں چاند سے بھی آواز آئی ہوگی، حلیمہ اس کو چاند نہ کہہ، اس کے پیشانی مبارک سے تو میرے اندر حسن ڈالا گیا ہے، میرا وجدان کہتا ہے۔ فرماتی ہے میں نے بچہ اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد دایا حلیمہ فرماتی ہے قحط سالی کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، میں لاغر تھی، جیسے امام الانبیاء کو میں نے اٹھایا اور میں نے اپنے بائیں چھاتی پر لگایا، حضور نے اپنا منہ دہن مبارک موڑ لی، نہیں پیا۔ دایا حلیمہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی کہ دودھ تو بھرا یا برکت سے، اب یہ دودھ نوش نہیں فرما رہے۔ اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ بائیں چھاتی سے دودھ نہیں پیے، دل میں ڈال دیا۔ جب دائیں چھاتی مبارک پر امام الانبیاء کو لگایا، آپ کا دہن مبارک آیا، تو آپ علیہ السلام کتنے تھے؟ اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے 3 سے 4 دن یا 4 سے 5 دن، کہتے کہ آواز آئی بسم اللہ و برکت اللہ، بسم اللہ و برکت اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے برکت کے ساتھ۔ یہ رسول اللہ جملہ بھلانا نہیں، موت اور زندگی کا پتہ نہیں، اور پتہ نہیں پھر بھلانا نہیں۔ لوگوں کو علم دو کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے دایا حلیمہ کا جب دودھ مبارک نوش کرنے لگے کون سا جملہ پڑھا مبارک؟ بسم اللہ و برکت۔ دایا حلیمہ فرماتی ہے میں سن ہو گئی، میں نے کہا اس بچے کی کوئی بہت بڑی شان، اور اس کے بعد دایا حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے بائیں چھاتی پر جب لگایا تو آپ نے پھر اپنا چہرے انور موڑ لیا، میں نے 2-3 دفعہ لگایا کہ برکت کے لیے آپ کے مبارک دہن لگ جائے۔ یہ غیبی آواز آئی حلیمہ چھوڑو چھوڑو، یہ اس کے رضائی بھائی کا حصہ ہے، یہ کبھی بھی اپنے بھائی کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی چل پڑی، دایا حلیمہ کا نصیب جاگا۔ فرماتی ہے جب باہر میں گئی تشریف لے گئی، میری اونٹنی لاغر ہے، میں نے امام الانبیاء کو اپنی گود میں لیا، میں شوہر سے میں نے کہا کہ آپ اونٹنی کو چلاؤ، پیچھے بیٹھ گئی، اونٹنی نہ چلے، مارا بھی پیٹا بھی اونٹنی نہ چلے۔ دایا حلیمہ کے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ آپ نے دونوں جہانوں کے سردار کو پیچھے بٹھایا ہے، اونٹنی کہاں چلے گی؟ کائنات کے سردار کو آگے کرو تاکہ اونٹنی چلے، یہ دل میں ڈال الہام ہو گیا۔ شوہر سے فرمایا پیچھے ہو جائیے، اور جب امام الانبیاء کو آگے کیا تو پھر اونٹنی نے کہا میں چلوں گی نہیں، میں دوڑوں گی بھی نہیں، میں اڑوں گی۔ اور فرمایا اونٹنی کے اندر اللہ نے طاقت بھری، ساری عورتوں سے آگے نکل گئی۔ فرماتی ہے ہمارے قبیلہ بنو سعد میں بارش نہیں تھی، قحط سالی تھی، پودا پتے سوکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد امام الانبیاء جب ہمارے قبیلہ بنو سعد میں پہنچے، بادل آئے، بارش برسی، یہ حضور کی رحمت کا پہلا قطرہ ہے۔ اور اس کے بعد دایا حلیمہ فرماتی ابھی تک میں اپنے گھر گئی نہیں ہوں، پھول کھلنے لگے، سبزہ اگنے لگا، پرندے چہکنے لگے، اور فرمایا قبیلہ بنو سعد میں خوشیوں کا سما ہو۔ یہ میلاد بنایا کرو، لیکن طریقہ پوچھ لیا کرو کہ طریقہ کیا ہے۔ تاکہ کوئی بات اختلافی نہ ہو جائے۔ آج مجھے کارگزاری بیان میں کر رہا تھا، کارگزاری سنا، ہم صاحب کل بچی کا سانس بند ہوا، علاقے کے ڈاکٹر نے انجیکشن لگائے، گولی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بڑے ڈاکٹر پہ جب گئے، کہا بھائی یہاں چھٹی ہے، ڈاکٹر نہیں آئے، راستے بند تھے، ڈاکٹر نہیں آئے۔ وہ فرماتے پوری ہم واپس آئے، پوری رات ہم بھی روئے ہیں، بچی بھی روئی ہے، صبح تک تڑپتے تڑپتے ہم نے یہ وقت گزارا ہے۔ میلاد بناؤ، جو نہیں بناتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ لیکن میلاد کا میرے بھائیوں طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کو فرقے کے ڈبے میں نہ ڈالیں،
ہر چیز کو جو ہے نا یہ فرقوں کے نظر نہ کرو، سوچ لیا کرو۔ حضور تشریف لے گیا قبیلہ بنو سعد، تو وہاں بارش بھی آئی، خوشیاں آئی۔ گایا حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میں اپنی بکریاں لا کر، دودھ نہیں ہے، لیکن جب میں نے امام الانبیاء کو اپنے گھر پہنچایا، بکریوں کے تھنوں میں خود بخود دودھ آ گیا، سارے برتن بھر دیے۔ اور یہ ہے امام الانبیاء کی پرورش 2 سال فرمائی۔ دایا حلیمہ نے کتنے سال؟ 2 سال۔ دایا حلیمہ کی قسمت پہ خدا کی قسم ناز کروں، واللہ جنت میں اس اماں سے ہماری ملاقات نصیب کروا دے۔ یہ کیسی ہماری کتنی اعلیٰ ماں ہے، 2 سال تک دودھ بھی پلایا، پرورش بھی فرمائی، سرما بھی لگایا ہوگا، لوریاں بھی دی ہوگی۔ یہی دایا، ارے میں میلاد بناؤ، دایا حلیمہ کا ہی بیان ہے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ایک رات تو میں حیران ہو گئی، جی میری اماں کیسے آپ حیران ہو گئے؟ کہا جھولے، جس جھولے میں امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جھولا خود جھو رہا ہے۔ ان کا اس کو کون جھٹکا دے رہا ہے کہ جھو رہا ہے؟ جب میں قریب گئی تو میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام کا چہرہ آسمان کی طرف ہے، اور آپ آسمان میں کسی سے تکلم فرما رہے ہو اور آپ مسکرا رہے ہو۔ فرماتی ہے کہ جب میں نے اوپر آسمان میں دیکھا تو 14ویں رات کا چاند آسمان میں تھا، اور حضور علیہ السلام اس چاند سے کھیل رہے۔ شان اللہ کے نبی کی تو اتنی اعلیٰ ہے کہ میں اور آپ نہ بیان کر سکتے نہ سوچ سکتے۔ میرے تیرے بچے کا کھیلونا پلاسٹک کا، لوہے کا، دنیا کا، حضور علیہ السلام کی شان ورفعنا لکا ذکر کا۔ فرمایا دنیا کا کھیلونے سے آپ نہیں کھیلو گے، آپ تو سید الاولین والآخرین ہے۔ آپ کا بچپنا گزرے گا حلیمہ کے گھر میں، اگر آپ کو کھیلنے کا جب شوق ہوگا، چاند کو نوکر بنا دوں گا، آپ چاند سے کھیلتے رہے۔ میلاد بناؤ بھائی، پر وفات بھی بناؤ، میلاد بناؤ پر وفات بھی، دونوں چیزیں۔ اچھا آگے چل، دایا حلیمہ رضی اللہ سیرت حلبیہ اٹھاؤ، اور امام زرقاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھاؤ، ابن حجر اسقلانی کی سیرت کی کتابیں اٹھاؤ۔ دایا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، پھر میں غور سے دیکھنے لگی، ماشاءاللہ اس میرے بچے کی کتنی بڑی شان ہے کہ چاند سے کھیل رہے۔ پھر فرماتی ہے میں نے جب غور سے دیکھا، جب محبوب کبریا اپنا دائیں ہاتھ ادھر کرتے ہیں، چاند ادھر آ جاتا، اس ہاتھ کو یہاں حرکت دیتے، چاند ادھر بائیں طرف آ جاتا۔ جب آپ اپنے پاؤں مبارک کو حرکت دیتے، چاند پاؤں کی طرف آ جاتے، اور جب آپ بائیں پاؤں کو حرکت دیتے تو چاند اس طرف آ جاتے، اور جب آپ مسکرا کر سر پیارے سے مبارک، نبوت والے پیارے سے سر مبارک کو ہلاتے، چاند آسمان میں یہ ڈگمگانے لگ جاتے۔ میلاد بناؤ طریقہ سے، نہ بنانا یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ بھائی بناؤ طریقہ سے۔ اور ایک دن میں طریقہ نہیں سیکھا جائے، سیکھا جائے اس کے لیے جیسے کورس ہے، وقت ہے، قربانی ہے، قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو گے انشاءاللہ دن تھوڑا رہے۔ تو آپ علیہ السلام کی پرورش، آمنہ علیہ السلام نے ولادت کے فوراً بعد چند دن، پھر دایا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال مکمل، اور 2 سال کے بعد آپ کا مبارک دودھ چھڑایا گیا۔ تو میں نے سوال کیا تھا، جب آپ نے دودھ چھڑایا، دایا حلیمہ فرماتی آپ نے پھر ایک کلام فرمایا، دودھ نوش کرتے ہوئے کلام، بسم اللہ و برکت اللہ۔ اب فرمایا کہ جو اب دودھ چھڑانا ہے تو وہ جملہ بھی یاد رکھو، آپ دیکھ کے آئے ہو، بھولو گے تو نہیں؟ وہ جملہ تھا الحمدللہ حمدن کثیرا، نوٹ ہو رہے ہیں نا، تاکہ آپ اس کو یاد کریں۔ جب آپ کا دودھ مبارک چھڑایا گیا 2 سال کے بعد، آپ نے تکلم فرمایا الحمدللہ حمدن کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ توحید سے
अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जो रब है, और कसीर और लातादाद तारीफ़ उसकी है। वल्हम्दुलिल्लाह बुकरतम व सुब्हानल्लाह बुकरतम व असीला, बुज़ुर्गी है उस रब के लिए सुबह भी शाम को भी। ये आपने जब दूध मुबारक छोड़ा उस वक़्त आपने ये जुमले इरशाद फरमाए। बताओ सीरतुन नबी में कितना फ़ायदा आपको हो रहे, कोरस में हो रहे नहीं हो रहे, और मीलाद बना अर्ज़ कर रहा। 2 साल के बाद एक वाक़या पेश आया शक्के सदर का, आगे जाके बयान करूँगा शक्के सदर क्या चीज़ है, कितनी दफ़ा हुआ। शक्के सदर का मसला पेश आया, गाया हलीमा डर गई मुबारक, लाकर आमना अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया कि ऐसे न बच्चे को नुकसान हो जाए। और उसके बाद आपकी परवरिश 6 साल तक आपकी सग्गी वालदा आमना अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश फरमाई। कितने साल? 6 साल। फिर अल्लाह का करना ये था, मदीना मुनव्वरा में जो है ना आमना अलैहिस्सलाम के जो है ना वहाँ से इनका रिश्तेदारियाँ वहाँ थी। मदीना पाक तशरीफ़ ले गए, इमाम अल-अंबिया को लेके तशरीफ़ ले गए। वापसी में आ रहे थे मुबारक, इमाम अल-अंबिया 6 साल के हैं और उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो साथ है, और फरमाया खादिमा है। मकामी अबवा मदीने से ज़रा हट कर एक मकामी अबवा में पता नहीं क्या हुआ, पसीना सा मुबारक आया और इमाम अल-अंबिया की मुबारक वालदा दुनिया से पर्दा फरमा। मकामी अबवा अल्लाह के महबूब का फरमान है, मेरे सहाबा माँ का जब तस्किरा आता है इमाम अल-अंबिया ज़ारो क़तार रोने लगते, अरे माँ माँ होती है, माँ माँ, और बार बार अपनी अम्मा का तस्किरा फरमाते। फरमाया साहबा मुझे खूब याद है कि मकामी अबवा में चंद लोग आए, मेरी अम्मा के लिए कब्र खोदी और उनको दफन किया गया। फरमाया उम्मे ऐमन मुझे नीचे लेकर आती, मैं भाग के चला जाता, फिर अपनी माँ की कब्र से लपट कर रोता रहता। उम्मे ऐमन ने खींच कर बड़े रोते हुए, चूँकि छोटे से थे मुबारक, लेकर आए वापस मक्का मुकर्रमा पहुँचाए। तो आमना अलैहिस्सलाम के परवरिश में कितने साल रहे? फिर बाद 6। इसके बाद जब आपकी मुबारक वालदा दुनिया से पर्दा फरमा गई, फिर आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश फरमाई 2 साल। कितना साल? 2 साल। याद रखो 2 साल, और बड़ी मोहब्बत देते थे। और ये अब्दुल मुत्तलिब सरदार थे, इनके लिए कालीन बिछाया जाता काबतुल्लाह के सामने, उस कालीन के करीब कोई नहीं जाता। लेकिन जब इमाम अल-अंबिया महबूब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब इनको बुला के उस कालीन पे अपने साथ बिठा देते। तो इनके चाचे हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, चाचे अबू लहब, अबू तालिब, वो घूर घूर के देखते कि आप वहाँ न बैठे। अब्दुल मुत्तलिब को जब महसूस होता, डांटते अपने बच्चों को, कहा खबरदार इसको इस कालीन पे बैठने दो, मैं देख रहा हूँ कि दुनिया और आखिरत में मेरा बच्चा बड़ी शान पाएगा। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की परवरिश 2 साल। फिर जब आपकी उम्र 8 साल हुई, अबू तालिब का भी, अब अब्दुल मुत्तलिब की भी वफ़ात हो गई। फिर अबू तालिब के परवरिश में आप आए और फिर उनकी परवरिश में रहे, और उसके बाद जो है ना इसी तरह ये मसला चलता रहा। 5 मिनट है आपके पास, यहाँ तक बात समझ में आ गई। परवरिश आमना अलैहिस्सलाम, हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, फिर वालदा मुहतरमा, फिर उसके बाद आपके दादा जान, फिर आपके चाचा अबू तालिब, ये 5 हस्तियों ने इमाम अल-अंबिया की परवरिश फरमाई। आगे फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब 12 साल की उम्र हुई तो आपके चाचा अबू तालिब शाम जाने लगे तिजारत की गर्ज से। हुजूर को नहीं ले जा रहे थे, पर हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो थोड़े से गम का असरात हुए तो अबू तालिब ने साथ ले लिया। चलते चलते यमन के साथ मकाम बसरा पहुँचे। अल्लाह कभी पीछे माफ़ फरमाए, यमन के शाम के बॉर्डर पहुँचे। वहाँ एक राहिब रहता था, यहूदियों का राहिब, उस ज़माने में सही होता था, वो इसका बड़ा इल्म था उसके पास। जर्जीस इसका नाम है, बुहैरे राहिब के नाम से मशहूर थे। सौमा के अंदर इबादत कर रहे थे। देखा यकायक काफ़िला आया, और काफ़िले के बाद जब हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक नमूदार हुए, ज़ाहिर हुए, तो हर पत्थर ने, हर दरख्त ने इनका सजदा किया। लोगों ने तो महसूस से नहीं किया। वो अपनी सौमा से बाहर निकला, कहा काफ़िले वालों इधर आओ। एक एक को ढूंढता रहा,
جب مدنی پاک علیہ السلام کے قریب پہنچا، امام الانبیاء کا مبارک ہاتھ پکڑ لی. کیا فرمایا پتہ ہے؟ نوٹ کرنے والوں یہ جملے سیکھو، ان کو کبھی کبھی پڑھا کرو، شاید خواب میں زیارت ہو جائے. فرمایا ھذا سید المرسلین. وہ یہودی راہب کہنے لگا، میلاد بناؤ بھائی، ھذا سید المرسلین. عمر کتنی ہے؟ 12 سال. اللہ ہمیں حضور کے نعلین پہ قربان کر دے، اولاد پہ قربان کر دے، ازواج پہ قربان کر دے، سنتوں پہ قربان کر دے. فرمایا ھذا سید المرسلین. ارے یہ تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں. فرمایا ھذا سید المرسلین، یہ تو دونوں جہانوں کے ھذا سید الاولین والآخرین، تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں. پھر فرمایا پھر فرمایا ھذا رحمۃ للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے رحمت ہے اور یہ تو پیغمبر ہے. تو ابو طالب نے کہا کیا فرما رہے؟ کہا یہ نبی آخر الزمان ہے. کیسا؟ کہا ہر چیز نے ان کا سجدہ کیا جب تم گھاٹی میں اتر رہے